لیکن میں حیران ہوں کچھ ایسی باتیں اٹھا کر, کوئی عام ایسی کوئی ایک دو بات اٹھا کر, کوئی آدھی کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے لے کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراضات شروع کر دیا جاتے ہیں, رسالت مآب علیہ السلام کی جماعت پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کہاں ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جماعت میں اہل بیت کو آدھا آدھا کر دیا جاتا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھنے کے لیے, اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ یہ دو لفظ ہیں, ایک لفظ اہل, ایک لفظ بیت. ان کا الگ الگ ترجمہ لکھ لیں, مطلب سمجھ آ جائے گا. دنیا میں کئی جگہ ہم اہل کا لفظ بولتے ہیں, اہل تاریخ, اہل تفسیر, اہل قلم, اہل عقل, اہل رائے, اہل علاقہ, اہل محلہ, کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیا معنی ہوتا ہے اہل تفسیر؟ کیا معنی؟ تفسیر والے. اہل تاریخ, تاریخ والے ہے یا نہیں ہے؟ اہل قلم, صحافی, قلم والے. اہل علاقہ, رہنے والے. تو اہل بیت کیا معنی؟ گھر والے. ترجمہ تو کر لو, اہل بیت گھر والے, لیکن ترجمہ پورا نہیں کرتے. گھر والے کا جو لفظ ہے, اگر بندہ کوارا ہو تو ماں بھی گھر والوں میں شامل, بہن بھی گھر والوں میں شامل, باقی بھی گھر والوں میں شامل. اگر بندہ شادی شدہ ہو, ماں بہن بھی شامل, بیوی بھی شامل. یہ نہیں دیکھا جاتا. جب رسالت مآب پر اہل بیت کی آیت اتری ہے, سورت نمبر 33, سورت احزاب, آیت نمبر 33, 22ویں پارے کا پہلا صفحہ, رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی کے گھر والوں, تمہیں پلیتی سے پاک کر کے صاف ستھرا بنا دے. میں سوال کرتا ہوں, یہ کس سن میں اتری ہے؟ کب نازل ہوئی ہے؟ کس سن میں نازل ہوئی ہے؟ رسالت مآب پر اہل بیت کا لفظ کب اترا؟ مفہوم بتا دیں. حضور کی عمر کتنی تھی؟ سن بتا دیں. کیا کوارے وقت اترا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں, سن 9 ہجری میں اترا. پیغمبر کا انتقال کب ہوا؟ کہتے ہیں سن 11 ہجری میں. میں نے کہا پتہ چلا حضور پاک کی 61 سال عمر تھی جب اہل بیت کی آیت اتری. جی ہاں, 61 سال میں تو پیغمبر کریم کی ساری شادیاں ہو چکی تھی. بتاؤ پھر اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو تم شامل کیوں نہیں کرتے؟ میں سوال کرتا ہوں. کیا بات ہے. پیغمبر کریم کی اہل بیت, شادی شدہ آدمی کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں, مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی نہیں ہے یار. کوارا کہنا میرے ساتھ گھر والے ہیں تو بہن ہے یا اماں ہے, اوکے. لیکن ایک شادی شدہ کے لیے اہل بیت ہو تو کیا مانا؟ تو اہل بیت میں پہلے بیوی شامل ہے, پھر اولادیں شامل ہیں. مجھے نہیں انکار اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اہل بیت ہونے کا, لیکن اما عائشہ بھی اہل بیت ہے, حضرت خدیجہ بھی اہل بیت ہے. ماننا پڑے گا بھائیو, نہیں تو میں آیت کی تفصیل دے دیتا ہوں. توجہ, قرآن کریم کی آیت اتری, پیغمبر کے لیے اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے اترا. آپ اٹھائیے قرآن کریم کی تفسیر, تفسیر روح المعانی, یہ آیت اتری ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں رسالت مآب موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل بیت کے مقام و مرتبے, درجے حیثیت کی آیت بتانے کے لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں اس آیت سے اہل بیت بن گئی. اللہ کے رسول نے چاہا میں اپنی اولادوں کو بھی اہل بیت بنا لوں. اس وقت رسالت مآب کی 4 بیٹیوں میں پہلی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھی. حضرت زینب فوت ہوئی, حضرت رقیہ فوت ہوئی, ام کلثوم فوت ہوئی رضی اللہ عنہن. اس وقت حضور پاک کی چوتھی اور چہیتی بیٹی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زندہ تھی. ان کی اولادوں میں حضرات حسنین موجود تھے, ان کے
کے شوہر نامدار حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ موجود تھے. فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو طلب کیا، اما فاطمہ کو بلوایا، حضرت حسن کو بلوایا، حضرت حسین کو بلوایا. فجللہم بکسائہ، ان پر اپنی چادر کو پھیلا دیا اور رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، مولا میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر دے. اور میں یہ حدیث بھی مانتا ہوں، آیت بھی مانتا ہوں، آیت پیغمبر کے بیویوں کو اہل بیت بتاتی ہے، حدیث حضور کے خاندان اور حضور کی اولاد کو اہل بیت بتاتی ہے. ہم دونوں مانتے. لیکن میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اگر آیت میں اہل بیت یہی بن گئے تھے، بیویاں نہیں تھی، تو دوبارہ ان کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر دعا کیوں کی؟ ایک چیز حاصل ہو جائے، تحصیل حاصل کا کیا معنی؟ دوبارہ مانگنے کا مطلب نہیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے آیت اتری، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت، حضور پاک نے چاہا اہل بیت کے مفہوم میں کچھ اور افراد بھی ہو، تو حضور پاک نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو سب شامل ہے. اب قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی بیویاں، حضور کے فرمان کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی فیملی، جو قرآن نہ مانے تب بھی ایمان سے باہر، فرمان نہ مانے تب بھی ایمان سے باہر. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، فرمان بھی مانتے ہیں، اہل بیت یہ سارے ہیں. پیغمبر کریم کی دعا میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں اور یقیناً ہیں، تو قرآن کریم کی الفاظ میں پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں. پیغمبر کی بیوی حضرت خدیجہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت سودا نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت صفیہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت جویریہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت میمونہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت زینب بنت جحش نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ نبی کی اہل بیت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ام المؤمنین حضرت حفصہ پیغمبر کریم کی اہل بیت، پیغمبر کریم کے اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں بھی شامل، پیغمبر کی اولاد بھی شامل، اولاد کی اولاد بھی شامل، سب شامل ہے. لیکن آج مفہوم یہ ہے، لوگ آدھی بات کرتے ہیں. اور بھائی آدھی بات نہ کرو. اگر قبر میں تمہیں روشنی چاہیے، قبر میں تمہیں سکون چاہیے، آخرت کی زندگی اچھی چاہیے، تو مکمل اہل بیت کی قدر کرو. آدھی بات نہیں ہے، بات پوری کر لیں. اگر اہل بیت میں بیوی شادی شدہ بندے کی شامل نہیں ہے، تو آپ کبھی پین نکالیں، اس کی کیپ الگ کریں، ہاتھ میں دے دیں کہ جی لکھ دو اہل بیت. ترجمہ کیا ہے؟ دو تو لفظ ہے نا، ترجمہ لکھ دو کسی سفید کاغذ پہ، مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ڈنڈی مارتا ہے شیطان، بڑا بے ایمان ہے، تو وہ اہل بیت آدھے منواتا ہے، آدھے چھوڑ دیتا ہے. بھائی جیسے دین پورا ماننا ہے نا، ادھورے دین پہ بات نہیں بنے گی. قرآن پورا ماننا ہے، ادھورے قرآن پہ دین نہیں، نجات نہیں ہے. ویسے نبی پاک کو پورا ماننا ہے، آدھے آدھے ماننے پہ نجات نہیں ہے. اللہ کو پورا ماننا ہے، آدھے آدھے پہ نجات نہیں ہے. صحابہ کو مکمل ماننا ہے، آدھے آدھے پہ نجات نہیں ہے. ویسے اہل بیت کی پوری عزت کرنی ہے، آدھے آدھے پہ نجات نہیں ہے.